بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم 9th کلاس کے میتھ کا آغاز کریں گے اور چونکہ یہ ایک نیا ٹاپک ہے، کالموں کا تصور آپ نے اس میں سیکھنا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ 8th کلاس تک کالموں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تعریف یا اس طرح کی چیز شامل نہیں ہے، تو اس میں کالب جو ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کالب کا تصور آرتھر کیلے نے پیش کیا تھا اور یہ اس نے 1858 میں کالبوں کا تصور پیش کیا تھا۔ اور جہاں تک اس کی تعریف کی بات ہے تو کالب اصل میں بڑی بریکٹ کے اندر اعداد کو افقی اور عمودی ترتیب میں لکھنے کا نام ہے۔ اعداد کو جب ہم افقی ترتیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جس میں اردو کی جس طرح سے کتاریں ہوتی ہیں، اردو میں جس طرح اردو کے صفحے پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس طرف سے جو ترتیب بنتی ہے اس کو ہم لوگ افقی ترتیب کہتے ہیں، اور جو اوپر سے نیچے اس کی ترتیب بنتی ہے اس کو ہم لوگ عمودی ترتیب کہتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو جو لکڑی کی سیڑھی ہے اس کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لکڑی کی سیڑھی کے سائڈوں پہ لگے ہوئے لمبے بانس ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں عمودی ترتیب ہوتی ہے، جبکہ جو اس کے سٹیپس ہوتے ہیں لکڑی کے، وہ جس کو ہم لکڑی کے ڈنڈے سمجھ لیں، جس کے اوپر پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں، وہ افقی ترتیب ہوتی ہے۔ اب جو افقی ترتیب ہے اس کو ہم لوگ کالبوں کے لحاظ سے کتاریں کہتے ہیں، اور جو عمودی ترتیب ہے اس کو ہم لوگ کالم کہتے ہیں۔ کتاروں کو ہم لوگ سمالر ایم کے ساتھ شو کرتے ہیں اور کالموں کو ہم لوگ سمالر این سے شو کرتے ہیں۔ پھر جب ہم کسی کالب کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کو انگریزی کے کسی بڑے حروف سے ظاہر کرتے ہیں۔ کسی کا نام اے رکھا جا سکتا ہے، کسی کا نام بی رکھا جا سکتا ہے۔ جب ہم کالموں اور کتاروں کو ظاہر کرتے ہیں تو اسے ہم کسی کالب کا مرتبہ کہتے ہیں۔ کالب کا مرتبہ، میں ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، کالب کا مرتبہ اصل میں کسی بھی کالب کی کتاروں اور کالموں کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے یہ سامنے دی ہوئی کالب جو ہے، اس میں ہمارے پاس اگر میں لکھتا ہوں اے، اس کے ساتھ میں جنرلی اس کو لکھوں گا m/n۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو m ہے وہ کتاریں ہیں اور n جو ہے وہ اس کے کالم ہیں۔ پرٹیکولر جب ہم اس کی بات کریں گے دی ہوئی کالب کے لحاظ سے تو اس کو ہم لکھیں گے 2/3، کیونکہ اس طرح کی ہمارے پاس 2 افقی لائنیں کتاریں کہلائیں گی اور 3 عمودی لائنیں جو ہیں وہ کالم کہلائیں گے، تو اس کالب کا مرتبہ ہے 2/3۔ پیپر میں آپ سے MCQs کے حوالے سے کالب کے مرتبے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور مختصر سوالوں میں بھی لازمی طور پہ بہت حد تک کالب کے مرتبے کے بارے میں پوچھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ 2 نمبر کا یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو کالب کا مرتبہ اصل میں کالب کی کتاروں اور کالموں کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ہمیشہ کتاروں کی تعداد کو پہلے اور کالموں کی تعداد کو بعد میں لکھیں گے، اور یہ جو درمیان میں علامت ہے یہ اصل والی ضرب نہیں ہے،
بلکہ یہ صرف قالب کے مرتبے کو علامتی طور پہ ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آج اس کا بنیادی تصور پیش کر رہے ہیں، تو اس میں ایک چیز جو پہلے آغاز میں آئے گی وہ ہے مساوی قالب۔ مساوی قالبوں سے کیا مراد ہے؟ مساوی قالب سے مراد ہے ایسے قالب جن کے ارکان کی ترتیب اور ان کے جگہ ایک جیسی ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس کوئی قالب اے ہے، 1 3 5 اور 4، اور ایک قالب بی ہے، وہ ہے 1 اور 2 جمع 3، 1 جمع 2 اور 1 جمع 3۔ تو اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان دونوں کالموں کے جو متناظرہ ارکان ہیں وہ برابر ہیں۔ پہلا جو ہے وہ پہلے کے برابر، دوسرا دوسرے کے برابر، تیسرا تیسرے اور چوتھا چوتھے کے برابر۔ ایسی صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قالب آپس میں مساوی ہیں یا برابر ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے اس میں کہ اگر کسی طرح سے ان کی ترتیب تبدیل ہو جائے یا یہ ارکان تبدیل ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پہ میں ایک اور قالب لکھتا ہوں، اس میں بھی ہمارے پاس ارکان تو یہی ہوں گے، مثال کے طور پہ 4 3 5 اور 1، لیکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قالب اے کے مساوی نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ اس کا جو پہلا رکن ہے اور اس کا جو پہلا رکن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قالب اے اور قالب سی یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ قالب کے بارے میں آج کا آغاز تھا کہ کس طرح سے قالب، میں نے پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس آرتھر کیلے نے سب سے پہلے اس کا تصور پیش کیا، اور آرتھر کیلے نے اس کا تصور پیش کیا۔ اور قالب کی تعریف کے حوالے سے دوبارہ بتا دوں کہ کسی بڑی بریکٹ کے اندر اعداد کو افقی اور عمودی ترتیب میں لکھنے کا نام قالب ہے۔ قالب کو انگریزی کے کسی بڑے حرف سے ظاہر کرتے ہیں۔ افقی ترتیب میں لکھی ہوئی کتاریں کہلائیں گی اور عمودی ترتیب میں لکھے ہوئے ارکان کالم کہلائیں گے۔ کالموں کو n جبکہ کتاروں کو m سے شو کریں گے۔ قالب کا مرتبہ m/n کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، مطلب قالب کی کتاروں اور کالموں کی تعداد کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصراً آج ہم نے اس قالب کا تعارف پیش کیا ہے، اس چیپٹر کا آغاز، اور اس میں کچھ خاص باتیں صرف آغاز کے حوالے سے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔